چوتھا پارہ ہے سورہ آل عمران، اور چوتھے پارے کے 4 رکوع مکمل ہو چکے ہیں، 5واں رکوع ابتدا سے ہے۔ سورہ آل عمران کے 13 رکوع مکمل ہو چکے ہیں، 14واں ابتدا سے ہے۔ آیت نمبر ہے 130، آیت نمبر 130۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون۔ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين۔ صدق اللہ العظیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا الربا، سود مت کھاؤ، اضعافا مضاعفتا، دگنے پہ دگنا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہارا بھلا ہو، تم کامیاب ہو۔ واتقوا النار التي أعدت للكافرين، اور اس آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ جو کافروں کے واسطے تیار ہوئی ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، اس کا حکم مانو تاکہ تم پر رحم ہو۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ، اور دوڑو بخشش کی طرف، من ربکم، جو تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ وَجَنَّةٍ، اور جنت کی طرف، عرضها السماوات والارض، جس کا عرض آسمان و زمین ہے۔ اعدت للمتقین، جو تیار کی گئی ہے متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ غزوہ بدر اور غزوہ احد کی مثال دے کر اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ دیکھو، اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو دشمن کی کوئی چال بھی تم پر کارگر ثابت نہیں ہوگی۔ اگر ان دونوں چیزوں میں سے کمی ہوگی، کسی چیز کی بھی کمی ہوگی، چاہے بھولے سے ہو، یاد رکھنا، چاہے بھولے سے ہو، اجتہادی غلطی کے طور پر ہو، تو پھر یہ جو وعدہ ہے کہ دشمن کی کوئی چال تمہارے پر کارگر ثابت نہیں ہوگی، پھر یہ وعدہ نہیں ہوگا، پھر تمہارے ساتھ یہ وعدہ نہیں ہوگا۔ غزوہ احد میں صبر بھی ہے، تقوی بھی ہے، کوئی کسی قسم کی اجتہادی بھول چوک نہیں ہے۔ اللہ کی مدد آئی، دشمن کی چال یہ تھی کہ آج تو ان کو ختم کر کے جشن منائیں گے وہاں پر، لیکن دشمن کی چال کارگر ثابت نہیں ہوئی اور دشمن کو منہ کی کھانی پڑی۔ غزوہ احد میں صبر بھی ہے، تقوی بھی ہے، کوئی اس کے اندر کمی نہیں، لیکن اجتہادی غلطی کے طور پر، اجتہادی بھول چوک کے طور پر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا مطلب کچھ اور سمجھے چند صحابہ کرام، جس کی بنا پر دشمن یعنی صبر میں کمی آئی، اجتہادی غلطی کے طور پر، جان بوجھ کر بھی نہیں۔ تو جو دشمن کی چال تھی وہ کارگر ثابت ہو گئی، دشمن نے دوبارہ حملہ کیا، لیکن پھر جب صبر اور تقوی تو تھا ہی پہلے، صبر بھی پہلے پورا تھا، وہ اجتہادی غلطی کو پھر جو ہے اس کو پھر استقامت میں تبدیل کر دیا، استقامت اختیار کر لی، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ جو ہے وہ فتح عطا فرمائی۔ تو یہ دو مثالیں دے کے اللہ سمجھا رہے ہیں، اللہ نے سمجھایا۔ پھر چونکہ بہت سارے قیدی بھی تھے اور بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم احد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہو گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بھی زخم آئے، تو
ابتداء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا کرنا چاہیے، اور یہ کہا بھی کہ تم ایک نبی کو تکلیف پہنچاتے ہو، ایک نبی کو تکلیف پہنچاتے ہو جو تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہے، اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے تمہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس پر پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرما دیا کہ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم، اب اس پر جو ہے وہ ان کے لیے بددعا نہ کریں۔ اور یہی اس میں حکمت کیا تھی؟ حکمت یہ تھی کہ وہی لوگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بددعا کرتے تھے وہ تو قبول ہونی تھی، اور وہ تو برباد ہو جاتے، ہلاک ہو جاتے، ایمان کے بغیر چلے جاتے۔ وہی لوگ بعد میں اسلام میں داخل ہوئے، اور اسلام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سارے جو ہے نا وہ بڑے بڑے صحابہ بنے، اور اسلام کی خاطر انہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے اسلام کو تقویت پہنچائی۔ پھر آج کا سبق تو سود کے بارے میں شروع ہو رہا ہے۔ آج کے سبق میں تو یہ ہے کہ سود نہ کھاؤ۔ آپ کہیں گے ایک پہلے کوئی بات اور ہو رہی تھی، اب سود کی بات شروع ہو گئی، غزوہ احد، غزوہ بدر اور غزوہ احد کی بات ہوئی، اب جو ہے وہ سود کی بات شروع ہو گئی، اس سے کیا مناسبت ہے؟ تو یہ پہلے تھا نا کہ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، رکوع کی ابتدا میں، کہ ایک گروہ جو ہے وہ نامردی دکھا رہا تھا، یعنی بزدلی دکھا رہا تھا۔ تو یہ بتلانا مقصود ہے کہ بزدلی آتی ہے حرام کھانے سے، حرام کھانے سے بزدلی آتی ہے، اور اکثر یہود کے اندر سود کا رواج تھا۔ اور یہ جو اضعاف و مضاعفہ کہہ دیا نا کہ دگنا در دگنا، وہ اس طرح کوئی آدمی کسی کو 100 روپیہ سود دے دیا، اب اس کو کہا کہ مہینے بعد اتنے واپس کرو گے، نہیں واپس کیے تو اگلے مہینے اتنے ہو جائیں گے، اگلے مہینے اتنے ہو جائیں گے، اس سے اگلے مہینے اتنے ہو جائیں گے، اس سے اگلے مہینے اتنے ہو جائیں گے۔ وہ 100 روپیہ دے کر چند عرصے میں لاکھوں کے مالک بن جاتے ہیں۔ تو اس بنا پر کہہ دیا کہ لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، کہ دگنا در دگنا نہ کھاؤ۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ تھوڑا بہت لے سکتے ہیں، اس کے لیے دوسری آیات میں واضح ممانعت موجود ہے۔ اس لیے اور پھر ایک جگہ پر تو اللہ تعالیٰ نے تیسرے اس بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، سود نہیں چھوڑتے تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ انتہائی قبیح عمل ہے، اور اس کی بنا پر انسان کی دنیا بھی برباد ہوتی ہے، آخرت بھی برباد ہوتی ہے، ساتھ بزدلی بھی آتی ہے، پھر آدمی کسی کام کا نہیں رہتا، وہ مرد پھر مرد نہیں رہتا، مرد اور عورت میں پھر کوئی فرق نہیں رہتا، کوئی عورت کمزور دل کی مالکہ ہوتی ہے، اچھے دل کے مضبوط دل کی مالکہ مطلب لیکن اکثریت کے طور پر تو مرد کا دل بھی حرام کھانے سے مرد کا دل زیادہ کمزور بھی ہو جاتا ہے۔ اس بنا پر یہ کہہ دیا کہ دیکھو سود نہ کھانا، ورنہ یہ جو نامردی ہے یا بزدلی ہے یہ سود کی وجہ سے آتی ہے، حرام کھانے کی وجہ سے آتی ہے۔ اور تنبیہ نام مسلمانوں کا لیا کہ مسلمانوں تم بھی اس میں اگر مبتلا ہو جاؤ گے تو پھر تمہارے اندر بھی بزدلی آ جائے گی۔ تو پھر جیسے بدر کے اندر آپ نے بہادری دکھائی تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح دی، پھر احد کے اندر ابتدا میں بہادری دکھائی، پھر اجتہادی غلطی کی وجہ سے کچھ تھوڑی دیر کے لیے کوئی آزمائش آئی، پھر تم نے بہادری دکھائی، استقامت دکھائی، اللہ تعالیٰ نے پھر تمہیں جو ہے نا وہ کامیابی دکھائی، کامیابی دی ہے۔ تو اگر حرام کھاتے رہو گے تو نہ اللہ کی مدد تمہارے پاس آئے گی، تمہارے ساتھ آئے گی، اور نہ ہی تم کسی پر فتح پا سکو گے، کامیاب ہو سکو گے، تمہاری استقامت نہیں رہے گی۔ اور پھر کہا کہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، کہ حرام کھان اللہ کی نافرمانی کرنے کے متعلق اللہ سے ڈرو۔ آج جب تک دل میں ڈر موجود نہ ہو اطاعت نہیں ہوتی ہے۔ خاوند کے دل میں ڈر ہوتا ہے، اگر میں نے کسی غیر عورت کی طرف نظر اٹھائی اپنی بیوی کے سامنے، اپنی اہلیہ کے سامنے، ڈر ہوتا ہے کہ یہ دیکھ رہی ہے، یہ مجھ سے پوچھے گی، لڑائی جھگڑا کرے گی۔ اس لیے پھر خاوند کیا کرتا ہے، جب بیوی ساتھ ہو تو پھر ادھر ادھر نہیں دیکھتا ہے، ہاں جب نہ ہو پھر جو مرضی کرتا رہے۔
پھر جو کچھ مرضی وہ کرتا ہے. شریعت نے اجازت نہیں دی. میں ایک مثال دے رہا ہوں. اس کے دل میں خوف موجود ہے، لیکن بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے دل میں کوئی جھجک نہیں ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں نا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب حیا چلی جائے جو مرضی کرتے رہو. پھر ان کے دل میں یہ جھجک بھی نہیں ہوتی ہے تو پھر سب کے سامنے دیکھتے پھرتے رہتے ہیں، ان کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے. تو جب انسان کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا کہ میں نے اللہ کی اطاعت کی، اس میں میری کامیابی ہے، نافرمانی کی اللہ مجھے سزا دیں گے، اس پر اللہ قادر بھی ہے، پھر یہ انسان اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے گا. اس لیے کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، اللہ کا خوف دل میں لاؤ، اللہ کا ڈر دل میں لاؤ. اور میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں، آج ہمارے دلوں کے اندر بہت سارے خوف موجود ہیں. مہنگائی کا خوف، بارش نہ ہونے کا خوف، طوفان آندھی کا خوف، نوکری سے چلے جانے کا خوف، نوکری میں رہنے کا خوف، پھر اور وہ بیماری کے آنے کا خوف، فلانے بہت سارے خوف. یہ کس وجہ سے؟ کہ ہمارے دل کے اندر اللہ کا خوف موجود نہیں. ہم اپنے دل کے اندر اللہ کا خوف لے آئیں، اللہ ان سب خوفوں سے ہمیں بری کر دے. پھر بہت سارے دین کے کام، نیکی کا کام ہم اس وجہ سے نہیں کرتے کہ لوگ کیا کہیں گے. کیا ہے اسی طرح نا کہ یار دیکھو لوگ کیا کہیں گے، یہ تمہارے لائق تو نہیں ہے. لا یخافون لومۃ لائم. صحابہ کرام کی یہ صفت تھی کہ ملامت کرنے والے کی ملامت کا کوئی ڈر نہیں تھا. ان کو ڈر اس بات سے تھا کہ مجھ سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جو میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ ہو جائے. پھر اللہ نے کیا کہا؟ اللہ سے ڈرو، اسی میں تمہاری کامیابی ہے. اللہ سے ڈرو، اسی میں تمہاری کامیابی ہے. یا یوں سمجھو اللہ تمہارے کامیاب ہونا چاہتے ہو نا تو میرا ڈر دل کے اندر لاؤ، پھر اللہ کامیاب کریں گے. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اللہ تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، شاید کہ تم کامیاب ہو جائے. کیا مطلب؟ کامل درجے کا تقوی اختیار کرو گے، کامل درجے کا خوف اللہ کا دل میں پیدا کرو گے، اللہ تمہیں کامیاب کرے گا. اور پھر کہا کہ ساتھ بتلا دیا، پاور بتلا دی. پاور کی ایک جھلک، پوری پاور تو نہیں، ایک جھلک سی بتلا دی کہ اللہ کی آگ بھی ہے، دوزخ بھی ہے، اس سے ڈرو جو تیار تمہارے لیے نہیں کی گئی. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو کوئی بڑا سزا دے رہا ہوتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ یہ تمہارے کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے، ذرا عقل کرو، یہ تیرے کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے، لیکن تو نے یہ کام کیا اس وجہ سے میں نے تجھے یہاں پہ کھڑا کیا، ورنہ تیرا کھڑا ہونا یہاں پہ بنتا نہیں ہے، تو اپنی کرتوت کی وجہ سے یہاں پہ کھڑا ہوا ہے. تو واتقوا النار التی اعدت للکافرین میں اللہ بتلا رہے مسلمان، نافرمانی کرنا تیری شان کے لائق نہیں ہے کہ نافرمانی والی زندگی گزار کر تو جہنم میں جائے گی، تیری شان نہیں ہے. یہ جہنم تیرے لیے نہیں تیار کی گئی تھی. تو اپنی کرتوتیں اگر غلط کرے گا پھر اس میں جائے گا، ورنہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں، ایمان والوں، تمہارے لیے نہیں تیار کی، للکافرین، کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. لیکن اگر تم نافرمانی کرو گے، وہی عمل کرو گے جو کافر عمل کر رہے ہیں، تو پھر تمہارے اور کافروں کے اندر کوئی فرق نہیں ہوگا، تم بھی پھر اس میں جاؤ. اور پھر کہا کہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ فَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. کیا مطلب؟ تم نے بہت گنہگاری والی زندگی گزاری، نافرمانی والی زندگی گزاری، اب تمہیں خیال آ گیا کہ مجھے اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارنی چاہیے، اللہ کی اطاعت والی زندگی گزارنی چاہیے. اب توبہ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لو، تم پر رحم کیا جائے گا، تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تم پہلے جہنم کے مستحق تھے، تمہیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. کہ جتنی بھی گناہ گاری والی تمہاری زندگی تھی، جتنی بھی نافرمانی والی زندگی تھی، اب توبہ کر کے، اب اللہ کی مان کر، اب اللہ کا کلمہ پڑھ کر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مان کر، اللہ کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی گزارنا شروع کر دو، تو پھر اللہ پچھلے تمہارے لعلکم ترحمون، تم پر رحم کیا جائے گا، تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، آنے والی زندگی تمہاری اچھی ہوگی. اور ایک مطلب وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے یہود کہتے تھے کہ یہ دیکھو رسول
ادھر سے کہہ رہا ہے کہ صرف اللہ کی مانو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی عبادت کرو، اور ادھر سے مسلمانوں کو کہتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ بھی مانو۔ اور یہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اگر انہی کے ہم مانیں تو پھر گویا ان کی عبادت بن جاتی ہے کہ میں ان کی مان کے چل رہے، گویا اللہ کی نہیں مان رہے۔ یہ مسلمانوں کو ورغلانے کے لیے تدبیر چلتے تھے، جیسے پہلے ہی بہت سے تدبیریں گزری ہوئی۔ اللہ نے اس کا جواب دیا ہے کہ اللہ کے رسول کی ماننا حقیقت میں اللہ کی ماننا ہے۔ یا یوں سمجھے کہ واطیعوا اللہ والرسول، اللہ اس کے رسول ان دونوں کی اطاعت گویا کامیابی کا ذریعہ ہے۔ یا یوں سمجھ، اور دوسرے لفظوں میں یہ سمجھ لو کہ اللہ کی ماننا تب ہی ممکن ہے کہ تم رسول کی مانو گے، کیونکہ اللہ رب العزت بہت بڑے ہیں، ہمارے خالق ہیں، ہمارے مالک ہیں، ہمارے رازق ہیں۔ یہ ہمیں کس نے بتلایا؟ نبی اسلام نے بتلایا۔ ہم کہیں جی نا ہم اللہ کی مانیں گے، نبی اسلام کی نعوذ باللہ نہیں مانیں گے، تو کیا خیال ہے ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں؟ اس لیے اللہ نے کہہ دیا کہ حقیقت میں نبی کی اطاعت یہ اللہ کی اطاعت ہے۔ نبی کی اطاعت یہ کوئی عبادت نہیں ہے، نبی کی اس کو عبادت نہ سمجھا جائے اور مسلمانوں کو ورغلایا نہ جائے۔ اور پھر آگے کہہ دیا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور مغفرت اللہ کی طرف سے جو مغفرت ہے اس کی طرف دوڑو، اس کی کوشش کرو، اس کی طرف جھپٹو۔ جیسے کہیں سیل لگی ہوئی ہے یا مفت کوئی چیز تقسیم ہو رہی ہے، ہمارے ہاں اللہ عافیت والا معاملہ کرے، خاص کر اس چیز کے اندر تو ہمارے پاکستانی بھائی، بنگلہ دیشی بھائی اور یہ جو مسلمان ہیں ہمارے بین بر صغیر پاک و ہند کے جتنے بھی ہیں، ان کو دیکھا جائے نا تو یہ جھپٹنے میں بڑے تیز ہیں، جھپٹنے میں بڑے تیز ہیں۔ اور ایک میں اپنا جو میرے ساتھ بھی تھا وہ میں آپ سے عرض کر دوں۔ اللہ لے گئے تھے عمرے کے اوپر، صبح کا ناشتہ کر رہے تھے حرم حسین کے سامنے، جو ایک ہوٹل سے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے ناشتہ کر رہے تھے، پیلر کی سائڈ پر انہوں نے جگہ بنائی بیٹھا ہے۔ تو ایک بھائی آئے، اس کے ہاتھ میں مختلف قسم بیگ تھے اور اس کے اندر چھتری اور بیج وغیرہ یہ چیزیں تھیں۔ 5-7 بیگ اس نے پکڑے ہوئے تھے، ایسے آیا، میں بیٹھا تھا، ساتھ اہلیہ تھی، پہلے اس نے مجھے ایک پکڑایا، بیٹھا میں ناشتہ کر رہا تھا، ایک پکڑایا، دوسرا جب دیکھا کہ اس کا فیمیل بھی ہے دوسرا بھی پکڑا دیا، وہ کر کے تھوڑا سا آگے چلا نا تو ایک جھپٹا لوگ نے اس کو مارا۔ 4, 5, 8, 10 جتنے بھی بیگ تھے وہ جب اس کے بعد ختم ہو گئے ایسے اس نے کیا، میں نے خود دیکھا ایسے ایسے کر دیا ہینڈ اپ کہ بھائی اب ختم ہو گیا۔ جب اس نے ہینڈ اپ کیا لوگ پیچھے ہٹ گئے، پھر اندر گیا جیسے اور لے کے آیا، پھر جا کے وہاں پہ کھڑا ہوا، پھر جب اسے ختم ہو گیا اسے ہینڈ اپ کرنا پڑا، تب اسے لوگوں نے اس کو چھوڑا، ورنہ نہیں چھوڑا۔ تو مثال دے کے سمجھا رہا ہوں، جیسے ان چیزوں کی طرف ہم جھپٹتے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں اللہ کی طرف، مغفرت کی طرف، جنت کی طرف ایسے لگو۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اللہ کی مغفرت کی طرف، اللہ کی اطاعت کی طرف جھپٹو، یہ تمہارا کام ہے۔ اس طرف جھپٹنے کی ضرورت ہے، اس طرف لپکنے کی ضرورت ہے، اس طرف کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ اور کہا کہ وَجَنَّةٍ، یعنی ایسے اعمال کرو کہ تم جنت کے مستحق بنو۔ اور یہ ہے نا عرضها السماوات والارض، کہ اس کا عرض جو ہے اس کی جنی بڑائی کے اندر بیان کریں کہ جتنا زمین و آسمان بڑا ہے اس سے زیادہ بڑے ہیں، کہ زمین و آسمان سے کہیں زیادہ بڑی جنت ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس کو مفہوم ہے سب سے ادنا جنتی کو اتنی بڑی جنت ملے گی کہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی، سب سے ادنا جنتی۔ تو یہ جو عرض السماوات والارض ہے ہمارے کنسیپٹ کو سمجھانے کے لیے کہ انسان کے کنسیپٹ میں کیا ہے کہ زمین و آسمان کے اندر جو کچھ ہے بس یہی ہے، اور اس کے علاوہ کچھ بڑی سی بڑی چیز ہو سکتی ہے۔ وہ مینڈک والی مثال آپ نے 12 دفعہ سنی ہے، مجھ سے بھی سنی ہوگی اور بھی سنی ہوگی، کہ ہم چونکہ اس سیٹ اپ کے اندر رہتے ہیں تو ہمارے نزدیک وہ سب سے بڑا سیٹ اپ یہی ہے، لیکن اللہ کے پاس تو اس سے بھی کہیں گنا بڑے بڑے سیٹ اپس ہیں جو آج کل ایجاد بھی ہو رہے ہیں، ہمارے سامنے بھی آ رہے ہیں۔ تو اللہ اس لیے کہا جی کا عرض السماوات والارض، کہا کہ یہ تیار کس لیے کی گئی ہے؟ متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ یہ تیار کس کے لیے کی گئی ہے؟ اوپر کہا اعدت للکافرین، وہاں پر تذکرہ جہنم کا، اعدت للمتقین، یہاں پہ تذکرہ کس کا ہے؟ جنت کا۔ مسلمان کو بتلا رہے تیری یہ کھڑے ہونے کی جگہ ہے، تیرے کھڑے ہونے کی جگہ جہنم نہیں، تیری کھڑے ہونے کی جگہ
جنت ہے، اس لیے ایسے اعمال کر کیا، متقی بن کیا، تاکہ تیری کھڑے ہونے کی جگہ اللہ کی مغفرت اور جنت ہو۔ اب متقی کون ہیں، ان کی کیا کیا صفات ہیں، وہ اگلے سبق میں آ رہی ہے، اور اس کے اگلے سبق میں انشاءاللہ پھر ان پر جو مزید اجر ہے اللہ کی طرف سے وہ انشاءاللہ آئے گا۔ یہ تھا ان آیت کا مفہوم کا مختصر خلاصہ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو سود کو دگنا در دگنا مت کھاؤ، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہارا بھلا ہو، تاکہ تم کامیاب ہو۔ واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اس آگ سے بچو جو تم تیار کافروں کے لیے کی گئی ہے۔ واطیعوا اللہ، اللہ کا حکم مانو، اور رسول، اور اس کے رسول کا، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم ہو۔ وسارعوا الی مغفرۃ، اور دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف، من ربکم، اپنے رب کی طرف، وجنت، اور جنت کی طرف، عرضها السماوات والارض، جس کا عرض زمین و آسمان ہے، وعدت للمتقین، جو جنت متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين۔ يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم احفظنا فإنك أنت خير الحافظين۔ صلى الله على النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه۔ جزاك الله